سے چند آیات مبارکہ اور ذخیر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو احادیث طیبہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس سال گزشتہ سالوں کی طرح رمضان مبارک کی ساعتیں، برکتیں، سعادتیں اور تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت اور اپنی عبادت کرنے کی اور روزے رکھنے کی اس سال بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد کی انتظار رجب المرجب سے ہی فرمایا کرتے تھے اور بلکہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ رجب المرجب میں مختلف قسم کی واقعات اور من گھڑت چیزیں لوگوں نے اپنا رکھی ہوتی ہیں۔ رجب میں کچھ لوگ 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی رسم کرتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر کچھ گندم، گھی اور شکر اور مختلف قسم کی چیزیں بنا کر ان کو کسی پڑیا میں بند کرتے ہیں اور پھر اس مخصوص تاریخ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام کی وہ ایک رسم کرتے ہیں اور اسے فاطمہ سحنک کہا جاتا ہے، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبکہ 22 رجب المرجب کو اس قسم کا کوئی واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام نے یا اہل بیت اعظام نے یا ائمہ فقہاء اور محدثین نے اور بعد کے اولیاء نے کوئی ایسی من گھڑت چیز کی ہو جس کا دین میں کوئی وجود نہ ہو، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر من گھڑت قصے اور کہانیاں وہ اس تاریخ میں رقم کرتے ہیں اور پھر وہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے منت منوتیاں، حاجت مندیاں اور مختلف قسم کے ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے نام پر نہیں بلکہ فلاں کے نام پر ہم فلاں چیز ذبح کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے رجب کے مہینے میں اس قسم کی خرافات جو آج کے دور میں ہے، ایسا کوئی ہمیں سبق نہیں دیا، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہام ولا عتیق، اس میں کوئی وہم پرستی کرنا، یہ کہنا کہ فلاں چیز آج ہمارے گھر میں آئی ہے تو اب یہ کام ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں فال پکڑنا۔ کسی بھی بدفعلی کی اجازت ہمیں شریعت کی طرف سے نہیں۔ مثلا یوں کہنا کہ آنکھ جھپک رہی ہے اور وہ آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، یہ بدفعلی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر میں آ کر صبح سویرے آج کوا بیٹھ گیا، آج تو مہمان آتے رہیں گے، یہ سب خرافات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فرع، کوئی فرع نہیں ہے، یعنی اسلام سے پہلے کچھ لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر اپنے بتوں کے نام
اپنے جھوٹے خدا ان کے نام پر ایک جانور ذبح کرتے تھے اور رجب المرجب کے مہینے میں کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی لا فرع، اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا بلا عتیر، اسلام میں عتیرہ نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عتیر کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی منت مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی کے بچے کو جو پہلا بچہ پیدا ہو یا کسی بھی جانور کا کوئی بچہ پیدا ہو اور اس بچے کو میں اس بت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، یہ شریعت میں حرام ہے، اسے شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرتا ہے اور اس پر غیر اللہ کا نام پڑتا ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کے استعمال کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف خیرات اللہ کے نام کی ہوتی ہے اور صدقہ اور خیرات اللہ کے نام کا ہی لگتا ہے۔ ہاں البتہ آپ کسی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یا بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یا صحابہ کرام کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، مثلا کوئی جانور آپ نے ذبح کیا اللہ کے نام کا اور آپ کی نیت ثواب پہنچانے کی کسی والدین میں سے کسی کو ہے تو وہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کیا اور آپ اس ذبح کرنے پر یہ کہتے ہیں کہ اس جانور کو میں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس کا ثواب میں پوری امت کے ان مسلمانوں کو پہنچانا چاہتا ہوں جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں بدحالی نہیں ہے، کسی کام سے آدمی کا کہیں سے جسم پھڑک رہا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے جسم پھڑک رہا ہے بازو سے، کوئی کہتا ہے میرے پاؤں سے جسم پھڑک رہا ہے، کوئی کہتا ہے میری آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی کہتا ہے میرا جسم کا کوئی حصہ ہل رہا ہے۔ یہ ہلنا یہ ایک انسان کی جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، اس کا آپ کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اب یہ مصیبت آنے والی ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ ان چیزوں کا مالک اور ان چیزوں کا جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ ایک گزشتہ دنوں میں میرے پاس ایک فون آیا سندھ کے علاقے سے، وہ کہنے لگے کہ فلاں پیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے گھر میں جلدی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کہا اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ غیب کا علم اور آنے والی بات کی خبر دینا یہ شیطانوں کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ ہاں نبیوں کے پاس وحی آیا کرتی تھی اور انبیاء علیہ السلام مطلع فرما دیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا کسی پیر کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو۔ اب اس بات کا علم نہیں کہ 6 مہینے کے بعد کیا ہونے والا ہے، 6 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ ایڈوانس خبر دینا کہ اتنے سال کے بعد اب یہ ہونے والا ہے، یہ آپ کے گھر پر مصیبت آنے والی ہے، یہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی صفات میں مداخلت کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی صفات میں مداخلت کرے تو وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، ہر گناہ کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر شرک کرتا کرتا بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو کچھ نفع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو میرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہوں ساری دنیا مل جائے کہ اسے نفع نہ ہو، اللہ چاہے
جاتے ہیں حضرت حسین بیمار ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے اللہ میرے بچوں کو شفا نصیب فرما۔ آپ نے 3 روزے رکھے اور منت یہ مانی کہ الہ العالمین اگر میرے بچے ٹھیک ہو گئے تو میں تیرے لیے روزے رکھوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مصیبت آئے اور تکلیف اللہ سے دور کروانی ہے تو منت بھی ماننی ہے تو اللہ کے نام کی ماننی ہے۔ اے رب العالمین میری بلا مصیبت کو دور فرما دے، میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اے اللہ اگر تو بلا مصیبت دور کر دے میں تیرے نام پر اپنے گھر میں کھڑا ہوا جانور ذبح کروں گا۔ یہ ہے منت۔ منت مانا کوئی منع نہیں، منت مانے اللہ کے نام کی منت مانے، اللہ کے نام کے روزے رکھے، اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرے، منت مانے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دوں گا، منت ٹھیک ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرے گھر میں اونٹ کھڑا ہے، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، ٹھیک ہے، کوئی منت یہ بنا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے پکڑنا یہ پہلی چیز ہے جو آپ نے اور میں نے کلمے میں سیکھی ہے۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 2 جملے کلمے کے، پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ محمد رسول اللہ۔ 2 چیزوں سے کلمہ مکمل ہوتا ہے، 2 چیزوں کے ماننے سے دین مکمل ہوتا ہے، 2 چیزوں کے مانے بغیر نہ
سوچا امام احمد 100 سال کی عمر کو تو پہنچنے والا ہے، اب تیری عمر 100 سال کو ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی زیارت آخری مرتبہ ہو، کیوں نہ ہو کہ اللہ سے پوچھ لیا جائے اے رب العالمین اگر ہم دنیا میں کوئی ایسے جملے پڑھیں جن جملوں پر تو دنیا سے جانے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ رب العالمین سے امام احمد رحمہ اللہ تعالی سوال کرتے ہیں، رب العالمین سے سوال کیا، رب العالمین نے جواب دیا اے امام احمد رحمہ اللہ تعالی اگر کوئی آدمی یہ جملے روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ جو ہی دنیا سے جائے گا ادھر آنکھیں بند ہونگی ادھر جنت میں پہنچا دے گا۔ وہ جملے کیا ہے؟ بڑے پیارے جملے، اور وہ بھی اللہ کی توحید کے بارے میں فرمایا سبحان الابدی الابد، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، سبحان من مسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق واحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر یہ جملے جو میں نے ابھی پڑھے ان جملوں کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دیکھا اس وقت سے لے کر پھر موت کے دم تک میں نے ان جملوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور رب نے فرمایا امام احمد صرف یہ آپ کے لیے جملے نہیں بلکہ جو بھی قیامت تک اس بندے کوئی بھی آدمی ان جملوں کو پڑھے گا میں اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ جملے کتنے پیارے، سبحان الابدی الابد، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، سبحان الواحد الاحد، وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنی وحدانیت میں اپنی طاقت میں اپنی بلندی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، سبحان الفرد الصمد، پاک ہے وہ ذات جو یکتا ہے بے نیاز ہے، کسی چیز سے سہارا نہیں لیتا، بغیر سہارے کے اگر کوئی ہے تو وہ کون؟ ساری مخلوق کو روزی دینے والا کون؟ ساری کائنات کو سہارا دینے والا کون؟ کوئی بخشش مانگے ان کو بخشنے والا کون؟ بارش مانگی جائے بارش عطا کرنے والا کون؟ بچے مانگے بچے نہ ہو تو بچے دینے والا کون؟ بچیاں نہ ہو تو بچیاں اللہ سے مانگے دینے والا کون؟ اس آسمان کو بغیر سہارے کے کھڑا کرنے والا کون؟ زمین کو پانی پر بچھانے والا کون؟ ہواؤں میں پرندوں کو اڑانے والا کون؟ ان درختوں پر کون ہے جو اتنی روانی اللہ نے پیدا فرما دی، اس میں سرسبز و شادابی پیدا فرما دی، ایسا کرنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے۔ سمندروں کی تہوں میں مچھلیوں سے سبحان اللہ کہلوانے والا کون؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہلانے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کو سن کر 99 سال کی عمر میں بچے دینے والا کون؟ وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اسی لیے تو کتنے پیارے جملے، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، پاک ہے وہ ذات جس نے بغیر سہارے بغیر ستون اور بغیر عروج کے اس آسمان کو کھڑا کیا۔ یہ کس کے سہارے پر کھڑا ہے؟ اللہ کے سہارے پر کھڑا ہے۔
اس کو کسی کا کوئی سہارا نہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ آپ کی یہ چند فٹ کی بلڈنگ مسجد کی جو کھڑی ہے، یہ 4 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے اور چاروں طرف پھر اس کے دیواریں ہیں، اس پر یہ چھوٹی سی چھت ہے، لیکن جس چھت کو خدا نے بنایا وہ بغیر سہارے کے کھڑی ہے اور قیامت تک کھڑی رہے۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر بھینس رات کو چارہ کھاتی ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا کہ کوئی ہو جو مالک اس کے وہاں جا کر دودھ کا انتظام کر رہا ہو، جہاں سے ایک بالٹی آپ پیچھے رکھیں اور ایک بالٹی نیچے رکھیں، وہی گھاس کھانے والی بھینس ایک طرف سے وہاں پیشاب نکل رہا ہے اور ایک طرف سے وہیں سے صاف اور ستھرا کر کے دودھ نکال کے ایسا خوبصورت جس کے اندر سے مکھن بھی نکلتا ہے، ایسا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر اور پھر ان تمام چیزوں کو پالنے والا، ان تمام کو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پتھر کے اندر کیڑا موجود ہے، ہوا لگنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ امام احمد کو یہ جملے امام احمد کو سکھانے والے رب الجلال فرماتے سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا۔ ساری دنیا کے اگر کوئی مالک ہے، اپنے خادموں میں 500 خادم ہیں، ان میں سے اپنے کسی خادم کو روٹی کھلانے پھر بھی بھول جاتا ہے، لیکن جو بھول سے پاک ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے بارے میں امام احمد اللہ سے جملے سن کر ہم تک پہنچائے سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا۔ پاک ہے وہ ذات جو روزی تقسیم کرنے میں، روزی دینے میں بھولتا نہیں ہے کس کو کتنی روزی دینی ہے۔ جانور کو کس چیز کی ضرورت ہے، انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہواؤں میں پرندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، پتھروں کے اندر کیڑے موجود، بغیر روشن دان کے ہوا پہنچانے والا اور وہاں پر سانس ان کو دینے والا، آکسیجن پہنچانے والا، جہاں آکسیجن کا تصور نہیں ہے، جہاں پر آکسیجن کا کوئی تصور نہیں، کیسے پہنچی ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے رب کی توحید، وحدانیت اور آپ کی بادشاہت کا نقش اپنے دل پر اور دماغ پر اس نقش کو بچھائیں اور ایسا بٹھائیں کہ موت کے وقت جب ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گلیوں میں ہو، بازاروں میں ہو، چوک میں ہو، چوراہوں میں ہو، سمندروں کے کناروں پر پھریں، سمندر کے اندر پھریں، کشتی پر بیٹھ کر، سواری پر سوار ہو کر کیا جملے کہنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید بغیر رسالت کے کوئی سمجھ نہیں سکتا اور بغیر توحید اللہ کے پیغمبر کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ساری زندگی ہم کہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن یاد رکھیے اگر یہی جملہ کہتے رہے اور زندگی میں محمد رسول اللہ ایک مرتبہ بھی نہ کہیں، اللہ کی قسم اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ ساری زندگی محمد رسول اللہ کہتے رہو اور لا الہ الا اللہ کا جملہ نہ پڑھو، تب بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ یاد رکھنا پڑے گا توحید بیان کی جائے لیکن اس طرح بیان کی جائے جیسے مصطفیٰ نے بتائی، اللہ کی وحدانیت کو ویسے بیان کیا جائے جیسے پیغمبر مصطفیٰ نے بتایا۔ اس لیے دونوں لازم ملزوم ہیں۔ توحید بغیر رسالت کے سمجھ نہیں آ سکتی، اگرچہ انسان عقل اور سمجھ بوجھ سے غور و فکر کرے
لیکن میرے اور آپ تک پہنچانے والے اصحاب پیغمبر ہیں، اور اس توحید کو پھر آگے پہنچانے والے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت دونوں چیز لازم ملزوم ہے۔ کلمے کا ایک جملہ اور ایک جز پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دونوں جملے پڑھو گے تو مسلمان ہوگے۔ باقی انشاءاللہ یہیں سے ترجمے پر عرض کریں گے۔